حالیہ دنوں بھارت کی جانب سے ریلیز کی گئی، اس میں جو رحمان بلوچ کو ایک مجرم کے طور پر پیش کیا گیا، کیا رحمان بلوچ واقعی ایسا ہی کردار تھا جو فلم میں دکھایا گیا ہے؟ اس میں بہت سی باتیں جھوٹ پہ مبنی ہیں، جس میں انہوں نے دکھایا کہ رحمان بلوچ کے جو بیٹا ہے نعیم، حالانکہ رحمان بلوچ کی اس وقت بیٹے بہت چھوٹے تھے، اور یہ نعیم جو تھا، نعیم جو جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ بابو ڈکیت کا بیٹا تھا جس کا مرڈر ہوا تھا۔ ایم کیو ایم کے دور پہ ایک ٹاسک فورس بنائی گئی چودھری اسلم کی سربراہی میں، لیاری ٹاسک فورس۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ بلوچ علاقے جو ان کے زیر اثر نہیں ہیں وہاں پر جا کر وہ اپنی سلطنت قائم کر سکے، خاص کر ہمارے جو دو بارڈر ایریاز تھے۔ لیکن اس وقت جس کو یہاں پر ڈکیت کہا جاتا ہے، اس نے وہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک ایسی لڑائی لڑی کہ ان کو پسپا کر دیا۔ عثمان آباد آج تک گواہ ہے، حالانکہ اس کا والد حاجی داد محمد عرف دادل، وہ اس کی ڈیتھ جو ہے نا، یہ ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں کرتا وہ کن حالات میں ان کا جو ہے ان کی وفات ہوئی یا ان کو مارا گیا۔ اور اسی بات پہ جنرل ضیاء الحق نے رحمان بلوچ کے والد کو، حاجی داد محمد بلوچ کو، کراچی سینٹرل جیل میں بند کیا۔ ایون بلوچستان کے اندر جو تحریکیں ہیں، خاص کر بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، جس کے ذریعے لوگوں نے تربیت حاصل کی، جو سیاست میں گئے لوگ، وہ لیاری میں بنی ہیں۔ نہ صرف میزنجو صاحب، سردار عطا اللہ مینگل صاحب، خیر بخش مری صاحب، مولانا بھاشانی، پارٹیشن سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے وہ ریشمی رومال تحریک کا مرکز تھا۔ اور آصف علی زرداری نے خود ہمیں بلا کر، جس میں میں تھا، انور بھائی جان تھا، نبیل گبول تھا اور کچھ اور لوگ تھے، ان کو بلا کے کہا کہ یہ جو دو گروپس ہیں، خاص کر ارشد پپو گروپس اور یہ رحمان کا جو گروپ ہے، ان کی لڑائی میں یہ دونوں گروپس جو ہے لیاری کے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اور لیاری کے لوگ مر رہے ہیں، اور اس میں مجھے خطرہ ہے کہ میری پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی آگے جا کے وہ اس کے ووٹ بینک کو بھی خطرہ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد انور بھائی جان کا اچانک سے مرڈر ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے پھر یہ حالات پھر خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ رحمان بلوچ اور ارشد پپو ان کی ایک دوسرے سے دشمنی ہے، تو اس دشمنی کی کیا وجہ رہی؟ پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے افشانی گلی میں، ایک اڈا ہوتا ہے جو ارشد پپو کے سالے کا ہوتا ہے، عنایت کا۔ اچھا، اس وقت یہ چھوٹی موٹی چیزیں بیچتے ہیں، چرس ہوا، تریاک، افیون ہوتا ہے، تو وہاں پر رحمان کا کوئی رشتہ دار چلا جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے جو ہے تریاک دو، اور وہ شاید پیسے نہ دے یا پیسے کم کرانے کے چکر میں رحمان کا نام لیتا ہے، تو عنایت جو ہے وہ رحمان کو بھی برا بھلا کہتا ہے۔ یہ 250 روپے کی لڑائی ہے۔ اچھا، یہ جو کہتے ہیں نا گینگسٹر ہماری اردو میڈیا، یہ 250 روپے کی لڑائی ہے۔ اچھا، رحمان کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ رحمان کو تو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا، 0 پوائنٹ سے۔ آپ چونکہ ان چند صحافیوں میں سے ہیں جو آخری مرتبہ بھی رحمان بلوچ سے ملاقاتیں کرتے تھے، تو کیا سمجھتے ہیں رحمان بلوچ کو کیسے پایا اس وقت؟ اور رحمان بلوچ چونکہ لیاری والے اکثر سننے میں آتا ہے رحمان بلوچ کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں، ڈکیت نام کس طرح، کیونکہ کوئی ایف آئی آر ہے ہی نہیں ڈکیتی کی، تو ڈکیت نام کیسے پڑا؟ ہم نے ان کو جو دیکھا، ان کے پاس نہ کوئی بندوقیں تھیں، نہ وہ کوئی ان کا جو گینگسٹر ہوتا تھا اس ملاقاتوں میں ہوتا تھا۔ ہم جب بھی کسی جگہ شادی بیاہ میں یا کسی فوتگی ہوتی تھی، وہاں ملاقات ہوتی تھی، تو ہم نے ان کو ایک اچھا بندہ سمجھا اور اچھی وہ سوچ رکھنے والا تھا۔